یہ سنت میں یہ پیدا ہے، یہ سنت میں یہ پیدا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہم کو بتا دیے کہ پانی بیٹھ کے پینا ہے۔ آج ماہرین اس کے اوپر تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ پانی بیٹھ کر پینے کی وجہ سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، اور جو ہے ماہرین اور بتا رہے ہیں کہ پانی بیٹھ کر پینے سے گردوں کے امراض میں کمی آتی ہے۔ کئی لوگ جو گردوں کے امراض میں جو مبتلا ہوتے ہیں اس میں جو ہے اس میں کمی آ سکتی ہے اگر کوئی پانی بیٹھ کر پینا شروع کر دے۔ تو پانی بیٹھ کر پینا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن حکمت سے خالی نہیں ہے کہ سنت پہ عمل کریں گے۔ ایک تو سنت کا اجر ملے گا کہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اس کا تو ہم کو اجر ملے گا۔ علماء کرام بتاتے ہیں اس دور میں یہ کتنا بڑا دور ہے، اس دور کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر کوئی ایک سنت پہ عمل کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک سنت پہ اگر کوئی عمل کر لیا، علماء بیان کرتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ آج کے دور میں کیونکہ اتنا فتنہ وار دور چل رہا ہے، ہم ہاتھ اٹھائے تو گناہ ہو رہا ہے، ہم کے قدم اٹھائے تو گناہ ہو رہا ہے، ایک ہاتھ اٹھائے تو گناہ ہو رہا ہے، زبان ہلائے تو گناہ ہو رہا ہے، کسی کی زبان سن رہے ہیں تو گناہ ہو رہا ہے، ہم کہیں چل کے جا رہے ہیں تو گناہ ہو رہا ہے، بے حیائی کا عالم بڑھ گیا ہے، بدنگاہی کا عالم بڑھ گیا ہے، بدگمانی کا عالم بڑھ گیا ہے، بدزبانی کا عالم بڑھ گیا ہے، زبان کھول رہے ہیں تو گناہ سے بھرپور زبان کا دور چل رہا ہے، زبان سے گالی گلوچ، زبان سے غیبتیں، زبان سے چغلیاں، زبان سے جھوٹ بات، زبان سے کئی ایسی برائیاں آج معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہیں۔ اگر ان برائیوں سے بچ کر نبی کی سنت کو اگر کوئی زندہ کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا عمل وہ اختیار کر رہا ہے۔ ایک بھی نبی کی سنت کو اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو علماء بتاتے ہیں 100 شہیدوں کا اللہ اس کو اجر دے، اور ایک شہید کا مرتبہ مقام یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے۔ کبھی بھی ہم جو ہے سنت کو ہلکا نہ سمجھیں، یہ تو سنت ہے، فرض تھوڑی ہے، یہ تو واجب ہے، فرض تھوڑی ہے، یہ واجب تھوڑی ہے، یہ تو سنت ہے۔ ہم سنت کو ہلکا نہ سمجھیں، ہم ہر نماز کے بعد بھی سنتوں کا اہتمام کریں۔ ہر سنت کے اندر میرے عزیزوں، ہر سنت کے اندر حکمت سے بھری ہوئی ہے سنت۔ اگر ہم سنتوں کو اگر غور کریں گے، ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کے اندر اپنی سنتیں دیکھیے، پانی ہے، پانی زیادہ گرم نہ ہو، پانی زیادہ جو ہے سرد نہ ہو، پانی زیادہ گرم ہونے سے وضو کے فرائض کیا ہے؟ وضو کے فرائض تو 4 ہیں، لیکن اس کی سنتوں پہ اگر ہم عمل کریں گے اور اس کی حکمتوں پہ ہم غور کریں گے تو ہم کو اندازہ لگے گا کہ نبی کی سنتیں حکمتوں سے خالی نہیں ہیں۔ ہم وضو کر رہے ہیں، وضو کے لیے پانی بالکل گرم لے لیے ہم تو منہ جل سکتا، چہرہ دھونا فرض ہے وضو کے اندر پہلے، اگر ہم پانی گرم لے لیے تو منہ جل سکتا، پانی بہت زیادہ ٹھنڈا لے لیے تو سردی ہو سکتی، بخار ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم غور کریں گے تو وضو کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی سنت یہ ہے کہ ہم ہاتھوں کو دھو لیں، ہم ہاتھوں کو دھو لیں۔ اس ہاتھوں کو دھونے کی ہم حکمت کو غور کریں گے تو ہم کو اس کا پتہ چلے گا، جو ہم کو پانی اگر گرم آ رہا ہے ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ پانی گرم ہے۔ اور وضو کے لیے وضو کا جو پانی ہوتا ہے وہ پانی خراب یعنی لذت سے خالی نہ ہو، ایسا بدبودار نہ ہو اور کڑوا نہ ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہم جو ہے اگر سنتوں پہ غور کریں گے تو ایک سنت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو حکمت سے خالی ہو۔ ہر سنت میں ہمارا جسمانی فائدہ، ہمارا روحانی فائدہ، ہمارے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی اجر لکھتے جائیں گے، ہمارے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی اجر دیں گے۔ کیا ہے؟ بدبو نہیں آنا، بدمزہ نہ ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پہلے ہاتھ دھو لو، اس سے تمہارا ہاتھ نہیں جلے گا، پانی اگر گرم ہوا تو یہ حکمت ہے۔ پھر جو ہے
پانی کے اندر بدمزہ نہ ہو، پہلے کلی کر لیا کرو۔ کلی کرنے میں حکمت ہے۔ ہم تو کلی کرتے ہیں، منہ کی صفائی کرتے ہیں، منہ کی صفائی سے کتنی چیزیں دور ہوتی ہیں، ہم غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ نبی کی سنت کسی حکمت سے، کوئی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اگر ہم کلی کریں گے، منہ کو صاف کریں گے، منہ کے اندر ایسے ایسے جراثیم ہوتے ہیں جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ان جراثیم دانتوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان جراثیم کیا کرتے ہیں، ہم ماہرین سے معلوم کریں۔ ہم جو ہے، ہم کو وقت نہیں ملتا اب یہ چیزیں پڑھنے کا، اس میں ریسرچ کرنے کا ہم کو اکثر وقت نہیں ملتا، کیونکہ ہماری مصروفیات دنیا کے اندر زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ہمارے پیچھے بیوی ہے، بچے ہیں، جو ہے نا ماں باپ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ان مشغولیات میں ہم رہتے ہوئے ہم پرسنل اس کے واسطے وقت نہیں نکال سکتے۔ تو ہم جو ہے اگر کوئی ماہرین اگر ملیں تو ان سے معلوم کریں کہ دانتوں کے اندر جو اکثر ہماری زبان میں بولتے دانت کو کیڑ لگ گیا، دانت کو کیڑ لگنے سے کیا ہوتا، دانت خراب ہوتا۔ یہ دانت کیوں خراب ہوتا؟ دانت اس لیے خراب ہوتا کہ ہم دانتوں کی صفائی نہیں کرتے۔ ہم دانتوں کی صفائی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے جراثیم وہاں پہ ٹھہر جاتے۔ جراثیم ٹھہر کر اس جراثیم کیا کرتے، وہ دانت کو کھاتے رہتے، اتنا کمزور کر دیتے، اتنا کمزور کر دیتے کہ دانت جھڑ بھی جاتا، دانت میں درد بھی ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت میں غور کریں کہ منہ کی صفائی کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو ناک میں پانی ڈال لیا کرو۔ تم کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ناک میں پانی جب ہم ڈالتے ہیں تو ہم کس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پانی کے اندر کوئی بدبو تو نہیں ہے۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنت پہ عمل کریں گے تو ہمارا جسمانی بھی فائدہ ہے، ہمارا روحانی بھی فائدہ ہے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، ہم جو جمعہ کے دن جو اولین وقت میں آتے ہیں مسجد میں، اس کو ہمیشہ اس کے پابند رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک صحابی دیر سے مسجد میں تشریف لائے جمعہ کے دن۔ ایک صحابی دیر سے تشریف لائے، دیر سے آئے مسجد میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد میں یعنی نماز کے بعد ان سے فرمائے کیا کہ آپ مسجد کے اندر جمعہ کے دن دیر سے تشریف لائے، آپ دیر سے تشریف لائے تو دوسرے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ جو صحابی تھے، آپ بھی دیر سے آئے تو دوسرے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو صحابی نے عرض کیا اے امیر المومنین، میں جو ہے کسی جگہ پر مصروف رہ گیا تھا اور نماز کا وقت ہو گیا، ایسا وقت ہو گیا تو میں دوڑتا ہوا آیا اور میں صرف وضو کیا اور نماز پڑھا، غسل بھی نہیں کرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرایا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب تم جمعہ کے دن آؤ تو غسل کر لیا کرو، جمعہ کے دن مسجد کو آؤ تو غسل کر لیا کرو۔ اس سے جو ہے دو تین اسباب ہے، دو تین سبب ہم کو ملتے ہیں۔ اس سے کیا سبب ملتا ہے؟ ایک تو ہم مصروفیت سے پہلے بری ہو جائیں، یعنی جمعہ کے دن اللہ کا حکم ہے۔ ہم اگر سورہ جمعہ کو دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہیں جمعہ کے دن صدا لگا دی جائے، آواز لگا دی جائے، یعنی میں اپنے انداز میں موٹے انداز میں بتا دوں، اگر جمعہ کی اذان ہو گئی، جمعہ کی اذان سنے آئی تو ہم فوراً ہمارے کاموں کو چھوڑ دیں، ہماری مشغولیات کو چھوڑ دیں، فوراً اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ لگائیں، فوراً اللہ کے ذکر کے لیے یعنی مسجد کی طرف ہم آ جائیں۔ تو اس میں تو یہ سبب ہے کہ ہم جو ہے اپنی مصروفیات کو چھوڑ دیں۔ پھر اس میں اس حدیث کے اس واقعے کے اندر ہم کو ایک اور سبب ملتا ہے۔ کیا سبب ملتا ہے؟ کہ ہم برملی وقت میں مسجد میں آئیں اور جو ہے مسجد میں آ کر بیٹھیں۔ پھر اس کے بعد اور ہم کو کیا سبب ملتا ہے؟ یہ جمعہ کے دن ہم غسل کر کے مسجد کو آئیں۔ غسل کرنے کی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ ہم مسجد میں جب آئیں تو مسجد کی سنتوں پہ بھی عمل کریں، مسجد میں آنے کی سنتوں پہ بھی عمل کریں۔ کیا سنت ہے؟ مسجد میں جب ہم تشریف لائیں، جب مسجد میں آئیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر سیدھا
مسجد میں داخل کریں، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت میں عمل کریں گے تو ہم کو کتنا اجر ملے گا آپ غور کریں۔ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہو گئے سنت طریقے سے دعا پڑھ کر، اور ہم اس بات کی نیت کر لیں نویت سنت الاعتکاف، ہم یہ نیت کر لیں نفل اعتکاف کی، تو آپ جب آپ مسجد کے اندر جتنی دیر بیٹھیں گے آپ صرف بیٹھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ابھی، آپ ذکر میں مشغول نہیں ہیں، ذکر سے خالی تو نہیں ہوتا کوئی مسجد میں بیٹھا تو، لیکن ذکر بھی نہیں کر رہا، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، صرف بیٹھا ہوا ہے یا لیٹا ہوا ہے، وہ جتنی دیر مسجد کے اندر بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں نفل اعتکاف کا ثواب دیں۔ ہم یہ سنتوں پہ عمل کریں۔ تو میں ایک آیت پڑھا تھا شروع میں خطبے میں، میرا مقصد اس آیت پہ بیان کرنا تھا، بات ادھر کی گئی، وہ سورہ تحریم کی آیت میں پڑھا، اس سے پہلے بھی بات کرا تھا اس آیت کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اس سورت کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بچاؤ، کس سے بچنا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے رہے ہیں۔ جہنم کی آگ بڑی خطرناک آگ ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کے بارے میں فرما رہے ہیں، اور جہنم کی اوپر جو فرشتے مسلط کیے گئے ہیں، یعنی جو فرشتے جہنم پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اور ان کی طاقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور ہم کو آگاہ کر رہے ہیں، ہم کو ہوشیار کر رہے ہیں، دیکھو تم اس آگ سے بچ جاؤ، اور تم ہی نہیں بلکہ تم اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے بچا لو۔ اہل و عیال کے اندر تمہارے بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ماتحت جتنی ہے ان کو بچاؤ۔ جہنم کی آگ بڑی خطرناک ہے۔ بڑے بڑے صحابہ جب جہنم کا ذکر سنتے تو بے چین ہو جاتے، تڑپ جاتے، لرز جاتے، اور وہ اتنی خطرناک آگ ہے۔ حالانکہ ان کے لیے تو پرچم لہرا دیا گیا تھا کہ تو جنتی ہے، لیکن پھر بھی ڈرتے گھبراتے۔ ہمارا معاملہ ہم بے فکر ہے، ہم جو ہے ہماری عیش و عشرت میں مشغول ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہترین شکل بن جائے تو ہم جو ہے نا اچھے ہیں، اور ہمارے پاس بہترین دولت آ گئی تو ہم اچھے ہیں، ہمارے پاس بہترین سواری آ گئی تو ہم اچھے ہیں، ہماری کامیابی ہے۔ ہم تمام کے تمام شکلوں کو بنانے میں، صورتوں کو بنانے میں، لباسوں کو پہننے میں اس میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی ضروری ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم جہنم سے بچنے کی بھی تیاریاں کیا ہے ہم وہ بھی کریں۔ جہنم سے بچنے کی کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا دل بے چین ہوتا ہے، میرا دل بے قرار ہوتا ہے، اور میرے دل کے اندر ایک سوال ہے جو ہمیشہ کھٹکتے رہتا ہے، ہمیشہ دل کے اندر کھٹکتے رہتا ہے، وہ سوال مجھے بے چین کر دیا اور مجھے وہ سونے نہیں دیتا، وہ سوال ہے میرے ذہن کے اندر، میں وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے ایک سوال ہے جو بے چین کر رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ ہم ان کے بارے میں اگر معلوم کریں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ہوگا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی گزرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فرمایا میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حرام اور حلال سے واقفیت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ صحابی فرما رہے ہیں کہ میرا دل بے چین ہے، بے قرار ہے، ایک سوال ہے جو میرے کو بے چین کر رہا ہے۔ تو فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ سوال کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ
نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں، کیسے جہنم سے بچ جاؤں اور کیسے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں اور کیسے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی عبادت کر، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت کرو، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک مت کرو۔ اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت، نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکات دو اور بیت اللہ کا حج کرو، یعنی بیت حج کرو۔ یہ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، جہنم سے بچنے کا راستہ کیا بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے احکامات پر مکمل طرح پیروی کریں، اللہ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل کریں تو ہم کیا ہوں گے، جہنم سے بچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وقودها الناس والحجارہ، جہنم ایسی جہنم ہے جس کو انسانوں سے، آدمیوں سے اور پتھروں سے دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، یعنی جہنم کا اسٹارٹ نہیں ہوگا انسانوں سے، جہنم کو سلگائی نہیں جائے گی بلکہ جہنم کو ابھی بہکائی جائے گی۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ یعصون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اوپر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، ایسے سخت دل فرشتے ہیں، ایسے سخت دل ہے، ان کے دلوں میں کسی کے واسطے رحم نہیں آتا، وہ ایسے ہیں کہ ان کی طاقت ایسی ہے، ان کی طاقت کا معاملہ یہ ہے، ان کی طاقت سے، ان کی گرفت سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، وہ ایسے طاقتور، ایسے سخت دل فرشتے ہیں، وہ کسی کی نہیں سنیں گے بلکہ وہ وہی کریں گے جو اللہ حکم دیں گے۔ وہ جہنم کے اوپر ایسے ایسے فرشتے ہیں جو ہم بھی بچنا ہے جہنم کی آگ سے، ہمارے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ ہمارے اہل و عیال کو کیسے بچانا ہے؟ ہمارے اہل و عیال کی اچھی تربیت کریں، ہمارے گھر والوں کی اچھی تربیت کریں، ہمارے گھر والوں کو ہم نماز کا حکم دیں، ہمارے گھر والوں کو جھوٹ سے بچنے کی ہم تعلیم دیں، ہمارے گھر والوں کو غیبتوں سے بچنے کی ہم ترغیب دلائیں، ہمارے گھر والوں کو دینی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں، ہم بھی نماز پڑھیں، ہمارے بچوں کو بھی نماز کی تعلیم دیں، ہم بھی جو ہے نا پردے کا، ہمارے خواتین کو پردے کا اہتمام کرائیں اور ہم بھی جو ہے بچوں ہماری نگاہوں کی حفاظت کریں، ہمارے بچوں کو بھی، جوان بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، چھوٹے رہنے سے تعلیم دیں، بچپن سے ہی تعلیم دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو چھوٹے رہنے سے نماز کا حکم دو، فرمایا جب وہ بڑی عمر کو آ جائیں، یعنی 10 سال کی عمر کو آ جائیں تو ان کے اوپر سختی بھی کرو اگر سختی کی ضرورت پڑی، اور ان کے بستروں کو بھی الگ کرو۔ حدیث ہے کہ فرمایا کہ تعلیمات ہمارے گھروں کے اندر ہم عام کریں، اگر ہمارے گھروں کے اندر ہم دینی ماحول بنائیں گے، دینی مشغلے ہمارے گھروں کے اندر دینی حلقے بنائیں گے تو ہمارا گھروں کے اندر ہمارے جھگڑوں سے محفوظ رہیں گے، ہمارے جو ہے نا، ہمارے جو گھروں کے اندر جو معاشرہ بنا ہوا ہے ہم اس سے محفوظ رہیں گے، لڑے جھگڑوں سے محفوظ رہیں گے، ہمیشہ ہمارے سامنے نبی کی تعلیمات ہوں گی، نبی کے اخلاق ہوں گے تو ہمارے بچوں کے اندر جو اخلاقیات ہوں گے ہمارے بچے بھی دیندار بنیں گے اور ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ آج کئی ماں باپ پریشان ہیں اس لیے کہ ہماری اولاد بگڑ گئی، ہماری اولاد ایسی نکل گئی، ہماری اولاد ویسی نکل گئی، کیوں کہ ان کے سامنے نبی کی تعلیمات نہیں ہوئی، ان کے سامنے نبی کی تعلیمات نہیں ہونے کی وجہ سے کہ آج ہمارے بچے ہمارے سامنے اکڑ کے ٹھہر رہے ہیں، ان کو ماں باپ کا ادب نہیں معلوم، ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا نہیں معلوم، ماں باپ کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا ان کو اندازہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ ان کے سامنے تعلیم نہیں ہوئی، تو ہم ہمارے بچوں کے سامنے، ہماری بچیوں کے سامنے ہم دینی تعلیم ان کے سامنے رکھیں، نبی کی سنتیں ان کے سامنے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے اہل و عیال کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو مجھے بھی جہنم کی آگ سے بچا، میرے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی بات پر زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بات کہنے میں غلطی ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو بھائی سنت ادا کیجیے، سنتوں کو